بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ چند تاجروں کے مطالبے پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک جگہ بازار قائم کرنے کا حکم دیا تو چند دنوں بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس تاجر شکایت لے کر آئے اور کہا، حضور، جس جگہ ہم بازار قائم کرنا چاہتے ہیں وہاں اس بازار کے درمیان میں ایک عیسائی بوڑھی عورت کچھ جھونپڑی ہے۔ حضور، ہم نے اس عورت کی جھونپڑی کو گرانے کے بدلے میں اس بوڑھی عیسائی عورت کو دگنے سونے کی پیشکش کی، لیکن وہ حضور کسی بھی قیمت پر جھونپڑی کو نہیں گرانے دے رہی۔ یہ سن کر سلطان نے عیسائی عورت کو اپنے دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا اور پھر سلطان نے اس عیسائی عورت سے پوچھا تو اس نے کہا، حضور، اگر آپ مجھے 100 اونٹوں پر لدا ہوا سونا بھی دیں تو تب بھی وہ جھونپڑی نہیں گرانے دوں گی۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، اور اگر پھر بھی وہ عورت نہیں دے رہی تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جب وہ عیسائی عورت چلی گئی تو سلطان نے تاجروں کو کہا کہ ضرور اس جھونپڑی کے اندر کوئی بہت بڑا گہرا راز ہے جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ تاجر حیران ہو گئے اور پھر سلطان نے اس حقیقت کا پتہ لگانے کے لیے سلطان نے بڑی ہی مہارت کے ساتھ اس عورت کی جھونپڑی کے اندر داخل ہو گئے جب وہ عیسائی عورت وہاں موجود نہیں تھی، اور پھر سلطان نے جیسے ہی اس جھونپڑی کے اندر داخل ہو کر دیکھا تو جھونپڑی میں کچھ خاص نہیں تھا، لیکن جب سلطان پیچھے پلٹنے لگے تو اچانک سلطان کی نظر جھونپڑی کی دیوار پر پڑی اور دیوار میں کچھ ایسا تھا جس سے واقعہ ہی سلطان کی بھی چیخیں نکل گئیں۔ دوستوں، یہ واقعہ اصل میں کچھ اس طرح کا ہے کہ مصر کے شہر کہرا کے اندر بہت امیر و کبیر تاجر رہتا تھا۔ اس تاجر کے پاس 2 گھوڑوں کے استبل تھے اور وہ تاجر پورے گاؤں کے اندر سب سے زیادہ زمین کے مالک تھا۔ وقت گزرتا رہا، ایک دفعہ اس کو سینے میں کچھ تکلیف محسوس ہوئی۔ اس نے اپنے گاؤں کے حکیم سے معائنہ کروایا تو حکیم صاحب نے کہا کہ یہ کوئی معمول کا درد ہوگا۔ حکیم صاحب نے تھوڑی بہت دوا دی اور کہا، تاجر صاحب، آپ یہ دوا استعمال کریں تاکہ آپ جلد صحت یاب ہو جائیں۔ وہ تاجر گھر واپس آ گیا، لیکن دوا لینے کے بعد بھی تاجر کو شفا نہ ملی۔ کاروباری سلسلے میں تجارت کے وقت اس تاجر کا گزر کہرا کے سب سے بڑے حکیم کے دواخانے کے پاس سے ہوا تو اس نے سوچا کہ اپنے گاؤں کے حکیم کی دی گئی دوا سے مجھے کچھ فرق محسوس نہیں ہوا اور میرا درد ہر دن بڑھتا جا رہا ہے، یعنی اتفاق سے ہی صحیح میرا گزر اس دواخانے سے ہو رہا ہے۔ اور اس حکیم کے بارے میں بھی بڑا سنا ہے کہ حکیم صاحب کے پاس ہر مرض کا علاج ہوتا ہے، یعنی حکیم صاحب کے پاس اپنا معائنہ کرواتا جاؤں۔ حکیم صاحب کے پاس گیا۔ حکیم صاحب نے جب اس کا معائنہ کیا تو حکیم صاحب نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر مایوسی کے ساتھ اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ دیا۔ یہ دیکھ کر تاجر کو بڑی پریشانی ہوئی اور کہا، حکیم صاحب، بتائیے آخر کیا ماجرا ہے؟ تو حکیم صاحب نے کہا، جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ آپ سن نہیں پائیں گے۔ یہ سن کر اس تاجر نے کہا، حضور آپ بتائیں، میں ایک تاجر ہوں، میں نے اپنی زندگی میں بہت کمایا بھی ہے اور بہت کھویا بھی ہے، آپ جو بھی بتانا چاہتے ہیں آپ بتائیے۔ تو حکیم صاحب نے کہا، حضور آپ کا دل آہستہ آہستہ کام کرنا چھوڑ رہا ہے اور آپ چند ماہ کے مہمان ہیں اور ایک دن آپ کا دل سرے سے کام کرنا بند کر جائے گا۔ یہ سن کر تاجر نے کہا، حکیم صاحب پھر کوئی علاج تو ہوگا؟ تو حکیم نے کہا، اس کا میرے پاس کوئی علاج نہیں، حتیٰ کہ کسی کے پاس بھی نہیں۔ یہ سن کر وہ تاجر بہت پریشان ہوا، لیکن پھر اس نے سوچا کہ جتنی زندگی میری لکھی تھی میں نے جیلی، اب اس سے زیادہ نہیں لکھی تو یہ میرے رب کا فیصلہ ہے۔ جب وہ واپس گھر لوٹا تو اس نے آ کر اپنی بیوی کو اپنی بیماری کے بارے میں بتایا اور کہا کہ تم ذہنی طور پر تیار ہو جاؤ، کیونکہ میں کبھی بھی تمہیں چھوڑ کر جا سکتا ہوں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اچانک مجھے کچھ ہو جائے اور تم میری جدائی کا غم برداشت نہ کر سکو، کیونکہ نہ ہی ہماری کوئی اولاد ہے اور میرے مرنے کے بعد بھی تمہارے پاس اور کوئی سہارا بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر تاجر کی بیوی رونے لگ گئی، حتیٰ کہ اس نے پورے گاؤں کو اکٹھا کر دیا۔ تو گاؤں کے سردار نے کہا، تاجر صاحب، ہر بیماری کا کوئی نہ کوئی علاج ہوتا ہے۔ فلسطین کے شہر الخلیل کے اندر بہت بڑا حکیم رہتا ہے اور اس حکیم کے پاس ہر بیماری کا علاج ہوتا ہے۔ وہ اپنے پیش میں اتنی مہارت رکھتا ہے کہ کپڑا سونگھ کر بھی بتا دیتا ہے کہ کون سی مرض ہے۔ آپ اس حکیم کے پاس ایک بار چلے جائیں،
آپ کو دولت کی تو کمی نہیں، یعنی آپ اپنا علاج ایک بار ضرور کروا لیں۔ تاجر نے کہا کہ جس حکیم سے میں اپنا معائنہ کروایا، اس کی بتائی گئی بات کبھی غلط نہیں ہوئی، یعنی مجھے اتنا سفر کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن اس کی بیوی اور گاؤں والوں کے اصرار پر اس تاجر نے اس حکیم، یعنی جو کہ فلسطین کے شہر الخلیل کے اندر رہتا تھا، اس کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کر دیا۔ 1 ماہ کے بعد جب وہ فلسطین کے شہر الخلیل کے اندر اس حکیم صاحب کے پاس پہنچے، حکیم صاحب نے تاجر کا معائنہ کیا تو اس حکیم نے بھی تاجر کو یہی کہا کہ تیرا دل آہستہ آہستہ کام کرنا بند کر رہا ہے اور تیرے پاس وقت بہت کم بچا ہے۔ جو زندگی تیری پاس بچی ہے بغیر کسی پریشانی کے گزار دو اور اپنے اللہ کو یاد کرو تاکہ تیری آخرت سنور جائے۔ یہ سن کر تاجر تھوڑا سا پریشان ہوا، کیونکہ وہ اپنی بیوی کو اس حالت میں نہیں دیکھ کر برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ لیکن پھر اس نے سوچا کہ دنیا میں کتنے آئے اور کتنے چلے گئے، میرے جانے کے بعد بھی میری بیوی کا کوئی نہ کوئی سہارا مل جائے گا۔ اور پھر وہ واپس کہرہ شہر کے اندر وہ لوٹ آیا اور اپنی باقی زندگی اپنے اللہ کو یاد کر کے گزارنے لگا۔ ایک دن وہ کہرہ کے بازار کے اندر قصاب کی دکان سے دمبے کا گوشت خریدنے کے لیے گیا تو اس نے دیکھا کہ قصاب کی دکان کے ساتھ میں ایک عورت قصاب کے پھینکے گئے گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ایک برتن میں اکٹھے کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر اس تاجر کو بڑی حیرت ہوئی اور وہ اس عورت کے پاس گیا اور پوچھا، اے بڑھیا، تم یہ گندے گندے گوشت کے ٹکڑے کیوں اکٹھے کر رہی ہو؟ آخر ان کا تم کیا کرو گی؟ تو اس نے کہا، حضور، یہ جو قصاب چربی کے ٹکڑے سمجھ کر اس کو پھینک رہا ہے، اس کے ساتھ میں تھوڑا بہت گوشت لگا ہوتا ہے اور میں اس کو جا کر صاف کر کے پکا کر اپنے بچوں کو کھلاؤں گی۔ یہ دیکھ کر تاجر نے کہا، کیا آپ کا شوہر نہیں؟ کیا آپ کا کمانے والا کوئی نہیں؟ تو اس نے کہا، حضور، میرا شوہر مر گیا اور میرے 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میں ان کو بھوک سے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ اس سے بہتر ہے کہ میں ان کو یہ پھینکے ہوئے چربی کے ٹکڑے ہی کھلا دوں۔ یہ دیکھ کر تاجر کو بہت افسوس ہوا اور اس نے سوچا کہ اب میرے پاس زندگی کے بہت کم دن بچے ہیں اور میرے مرنے کے بعد بھی میری دولت نے میرے کام نہیں آنا، کیوں نہ اس عورت کی زندگی سنوار دوں۔ اس نے اس عورت کو اس وقت قصاب کی دکان سے بہت سارا گوشت خرید کر دیا اور اس کے علاوہ بھی اس نے قصاب کو 1000 سونے کے سکے دیے اور کہا، جب بھی یہ عورت تیرے پاس گوشت خریدنے کے لیے آئے، اس کو مفت میں جتنا چاہے گوشت دے دینا۔ وہ عورت بڑی خوش ہوئی اور اس کو دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی۔ جب وہ تاجر اپنے گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی مصلی پر بیٹھ کر اس کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ اس نے اپنی بیوی کو سہارا دیا اور کہا کہ تقدیر کا لکھا ہوا فیصلہ تبدیل نہیں ہوتا، تم میری مغفرت کی دعائیں کرنا۔ یہ سن کر اس کی بیوی مزید رونے لگی تو اتنے میں اس تاجر نے اپنے گودام سے سونے کے سکوں سے بھرے ہوئے صندوق اٹھوائے اور اس قصاب کے پاس ملنے والی عورت کے پاس چلا گیا اور جا کر اس عورت کو وہ سونا دیا اور کہا کہ اس سے تم اپنی باقی کی زندگی، جتنی بھی زندگی بچی ہے، تم اچھی طرح گزار سکتی ہو۔ یہ جو میں تمہیں سونا دے کر جا رہا ہوں، یہ تمہارے لیے بہت کافی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ عورت کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنے تاجر کو رو رو کر دعائیں دینے لگی۔ اب وہ تاجر اپنے گھر لوٹ آیا اور اپنی باقی کی زندگی اپنے اللہ کو یاد کرنے میں گزارنے لگا۔ چند دن گزرے، اس نے دیکھا کہ اس کے دل کا درد آہستہ آہستہ کم ہونے لگا۔ وہ بہت حیران ہوا کہ جو میرا درد آئے دن بڑھنا چاہیے تھا، اب وہ کم کیوں ہو رہا ہے۔ وہ اس حکیم صاحب کے پاس گیا جس نے اس کو اس مرض کے بارے میں بتایا۔ تو حکیم صاحب نے جب اس کا معائنہ کیا تو حکیم حیران ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے مریض دیکھے، لیکن کبھی ان مریضوں کو اس بیماری سے شفا نہیں ملی۔ آخر تیری شفا تجھے کیسی ملی؟ وہ حکیم حیرت سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس تاجر نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے کوئی ایسی دوا کھائی یا پھر تم نے کوئی ایسا انوکھا کام کر دیا؟ تو وہ تاجر سوچنے لگا۔ پھر اس نے اس حکیم کو اس قصاب کی دکان کے پاس ملنے والی بیوہ عورت کا سارا قصہ سنایا۔ یہ سن کر حکیم صاحب نے کہا، بے شک بڑی بڑی مصیبتوں کو صدقہ ٹال دیتا ہے، اور جو تم نے اس عورت کی مدد کی، تم نے صدقہ نکالا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں تمہیں شفا دے دی۔
یہ سن کر وہ تاجر بہت خوش ہو گیا، اور جب وہ اپنے گھر لوٹا اور اپنی بیوی کو آ کر یہ خوشخبری سنائی تو اس کی بیوی کی خوشی آسمان کو چھو رہی تھی۔ اب اس تاجر نے اپنے دل میں سوچ لیا تھا کہ میں اب ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور لوگوں کی بھلائی اور مدد کرنے میں گزار دوں گا، کیونکہ یہ جو زندگی مجھے ملی ہے یہ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا قرض ہے، اور اس قرض کو میں ضرور چکا کر رہوں گا۔ اب وقت گزرنے لگا اور وہ تاجر آئے دن ہر غریب کی مدد کرتا، اور وہ اپنے علاقے کا سب سے سخی تاجر مشہور ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا، ایک دن اس کو خیال آیا کہ جس عورت کی وجہ سے مجھے شفا ملی، مجھے اس کے پاس ضرور جانا چاہیے۔ اس نے اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لیا اور اس بیوہ عورت کے پاس گیا۔ اب اس نے دیکھا کہ اس بیوہ عورت کا گھر ویسے کا ویسے خستہ حال تھا۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ جو میں نے تمہیں اتنی رقم دی تھی وہ تم نے کہاں خرچ کر دی؟ تو اس بیوہ عورت نے کہا، حضور جس طرح کے حال میں آپ نے مجھے دیکھا تھا اس طرح کے مجھ سے کئی زیادہ غریب اس قوم میں رہتے ہیں، اور مجھ سے بھی ان کی یہ حالت نہیں دیکھی گئی جس طرح آپ سے میری حالت نہیں دیکھی گئی، اور میں نے جتنی بھی آپ نے مجھے رقم دی تھی وہ میں نے تمام غریبوں میں بانٹ دی۔ یہ دیکھ کر وہ تاجر بڑا خوش ہو گیا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا دل دیا ہو پھر اس کو اور کیا چاہیے۔ پھر اس تاجر نے اس عورت سے کہا کہ مجھے ایک بات کی حیرانی ہوئی کہ آخر آپ کے علاقے میں اتنی زیادہ غربت کیوں ہے؟ تو اس عورت نے کہا، حضور جس جگہ ہمارا گاؤں آباد ہے ہمارے ساتھ میں بھی اور 3-4 گاؤں آباد ہیں، لیکن ان چاروں گاؤں والوں کے پاس روزگار کا ذریعہ صرف کھیتی باڑی ہے، اور وہ بھی کبھی کبھی بارش ہو جائے تو اچھی ہو جاتی ہے، ورنہ بویا ہوا بیج بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ سن کر تاجر نے کہا، اگر اتنا بڑا علاقہ ہے تو کیا یہاں کوئی بازار نہیں؟ تو یہ سن کر اس عورت نے کہا، حضور ہمارا گاؤں ایسی جگہ پر ہے جہاں بازار بنانے کے لیے بہت زیادہ رقم کی ضرورت ہوتی ہے، اور کوئی بھی تاجر اتنا بڑا رسک نہیں لینا چاہتا۔ یہ سن کر اس تاجر نے کہا، تم مجھے اس جگہ پر لے جاؤ جہاں سارے تاجر بازار بنانا چاہتے ہیں۔ اب اس بات کی خبر سارے گاؤں کے لوگوں کو لگ گئی کہ ہمارے گاؤں کے اندر ایک ایسا تاجر آیا ہے جو بازار بنانے کے لیے ہماری مدد کرنا چاہتا ہے۔ سارے گاؤں والے اور اس گاؤں کے اندر جتنے بھی تاجر لوگ تھے وہ اکٹھے ہو گئے، اور اس نوجوان تاجر نے دیکھا کہ وہاں ایک زبردست جگہ ہے، لیکن اس پر بازار بنانے کے لیے بہت خرچہ ہوگا۔ اس نے سوچا کہ اگر میں سارے بازار کے اندر سارے تاجروں سے مدد لے کر بھی بازار بنانا چاہوں تو شاید وہ بھی رقم کم ہوگی۔ وہ تاجر اپنے گھر چلا گیا اور سوچنے لگا کہ اگر یہاں بازار بن جاتا تو آنے والی کئی نسلیں کبھی بھوک سے نہیں مریں گی۔ آدھی رات کو جب تاجر کی فرما بردار بیوی نے اپنے شوہر کو پریشانی کی حالت میں دیکھا تو اس نے کہا کہ اب آپ آگے کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ تو تاجر نے کہا کہ میں جو کچھ اس گاؤں کے اندر دیکھ کر آیا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، اور غریب یتیم بیوائیں بھی بہت بے بس ہیں، اور اگر ان کے لیے کچھ نہ کیا گیا تو وہ بھوک سے مر جائیں گی۔ تو تاجر کی بیوی نے کہا کہ آپ کے پاس ابھی اتنی دولت نہیں کہ آپ اتنی ساری دولت خرچ کر کے وہاں بازار بنوا سکیں۔ جو جگہ سنسان ہے وہ جگہ پر بازار بنانے کے لیے بہت سے اخراجات آئیں گے۔ یہ سن کر وہ تاجر حیران و پریشان ہو گیا، اور اسی پریشانی کی حالت میں رات کے وقت آرام کرنے لگا۔ جب سو کر وہ صبح اٹھا تو اس کے چہرے پر ایک امید نظر آئی۔ تو اس کی بیوی نے کہا، آخر رات کو ایسا کیا ہوا کہ جب آپ سوئے ہوئے تھے تو آپ بہت پریشان لگ رہے تھے، اور اب آپ کے چہرے پر اتنا سکون؟ آخر اس کے پیچھے کیا ماجرا ہے؟ تو اس تاجر نے کہا کہ میں نے رات کو خواب میں اپنے عظیم سلطان کو دیکھا ہے، اور یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اس کام میں میرے سلطان صلاح الدین ایوبی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ سن کر وہ تاجر کی بیوی بڑی حیران ہوئی اور کہا کہ وقت کا سلطان آپ سے ملاقات کیوں کرے گا؟ اور اگر وقت کے سلطان نے آپ سے ملاقات کر بھی لی تو اس جگہ پر بازار بنانے کا مشورہ سلطان کو کوئی بھی مشیر یا وزیر نہیں دے گا، اور آپ کا یہ خواب ہمیشہ ادھورا رہ جائے گا۔ تو اس کے شوہر نے کہا، تو مجھے اگر ہمت نہیں دے سکتی تو میرے ارادوں کو کمزور نہ کرو۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ میں تمہیں وہ خواب دیکھنے سے روک رہی ہوں جو پھر بعد میں تمہیں تکلیف دیں گے۔ تو اس کے شوہر نے کہا کہ یہ خواب ایک دن تعبیر بن کر رہے گا، اور وہ تاجر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا
اور کہرا کے بازار کے اندر پہنچا اور جا کر سارے گھوڑوں کو اکٹھا کیا۔ جب سارے بازار والوں نے دیکھا کہ سارے تاجر وقت کے سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس ہمارے گاؤں کے درمیان میں بازار بنانے کے لیے مدد لینے کے لیے جا رہے ہیں، تو سارے تاجر اور گاؤں والے سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں جا پہنچے۔ سلطان کمرے میں آرام فرما رہے تھے، اتنے میں ایک سپاہی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو بتایا، حضور آپ سے کہرا کے بازار کے تاجر ملنے کے لیے آئے ہیں۔ تو سلطان نے حکم دیا کہ ان کو دربار کے اندر بٹھاؤ اور میں آ رہا ہوں۔ عدالت لگ چکی تھی، سلطان عدالت کے اندر تشریف لے آئے، سارے درباری موجود تھے، حتیٰ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ سلطان کے خاص وزیر بھی موجود تھے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی جب بھی تاجروں سے مشاورت کرتے تو اپنے ساتھ خاص وزیروں کو ضرور بٹھاتے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی جانتے تھے کہ ایک سلطنت کا اصل سرمایہ اس کے تاجر ہوتے ہیں۔ سلطان تمام تاجروں سے مخاطب ہوئے اور پوچھا، بتاؤ تمہیں کون سی پریشانی میرے پاس دربار تک لائی؟ تو ان سارے تاجروں میں سے اس تاجر نے کہا، حضور مصر کی مغربی پہاڑیوں کے گرد ایک بہت بڑی وادی میں تقریباً 4 سے 5 گاؤں آباد ہیں، اور وہ گاؤں ایک دوسرے کے پڑوسی گاؤں ہیں، اور حضور ان گاؤں کی آبادی تقریباً اسکندریہ شہر کے آدھے سے بھی زیادہ ہے، لیکن حضور سب سے پریشان کن بات یہ ہے کہ وہاں کوئی بازار قائم نہیں، جس کی وجہ سے اس گاؤں کے اندر لوگ بہت زیادہ غربت کے شکار ہیں، نہ ہی وہاں بازار ہونے کی وجہ سے کوئی اچھا حکیم ہے، اور نہ ہی وہاں کوئی کھانے پینے کی اشیاء ملتی ہے، اور اس کے علاوہ بازار نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکم دیا، تم جا کر اس علاقے کے اندر جگہ کا معائنہ کرو، اور جو جگہ تمہیں مناسب لگے مجھے آ کر بتاؤ، پھر میں اس بازار بنانے کا حکم دے دوں گا۔ سلطان جنگی محاذ پر چلے گئے اور وہ تاجر بھی جگہ کا معائنہ کرنے کے لیے چلے گئے۔ چند دن بعد سلطان صلاح الدین ایوبی جنگ سے واپس لوٹے تو وہ تاجر پہلے سے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں موجود تھے۔ تاجروں نے سلطان کو بتایا کہ حضور ہم نے ایک جگہ کا انتخاب کیا ہے، لیکن وہاں پر ایک پریشانی ہے۔ تو سلطان نے کہا، بتاؤ کیا پریشانی ہے؟ تو تاجروں نے بتایا، حضور جہاں پر بازار بننا ہے وہاں پر ایک عیسائی عورت کا گھر ہے، اور وہ عیسائی بوڑھی عورت کسی بھی قیمت پر اپنا گھر گرانے نہیں دیتی۔ حضور ہم نے اس کو 2 گنا سونا دینے کی بھی پیشکش کی ہے، لیکن وہ پھر بھی نہیں مانی۔ یہ سن کر سلطان بڑے پریشان ہوئے اور پھر سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس بوڑھی عورت کو عدالت میں پیش کرو۔ اس عورت کو عدالت میں پیش کیا گیا تو سلطان نے اس عورت کو بتایا کہ ہم تمہارے گاؤں کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، اور ہم تمہیں 100 اونٹ 10 سونے کے بھرے ہوئے صندوق دیتے ہیں، تم یہ جگہ خالی کر دو۔ اس بوڑھی عورت نے کہا، سلطان معظم اگر آپ مجھے 200 اونٹ بھی دے دیں تب بھی میں یہ گھر آپ کو نہیں دوں گی، اور یہ کہہ کر وہ بوڑھی عورت وہاں سے چلی گئی۔ یہ دیکھ کر سلطان بہت حیران ہو گئے کہ ضرور اس عورت کے پیچھے کوئی راز چھپا ہوا ہے، ضرور اس جھونپڑی میں کوئی راز ہے، وگرنہ جتنی پیشکش میں نے اس کو کی تھی تو وہ ضرور اس بات پر رضامند ہو جاتی۔ تو یہ سن کر تاجر بھی حیران ہو گئے اور سوچ میں پڑ گئے۔ تو تاجر نے کہا، حضور اب ایسا کیا کرنا ہوگا جس سے ہم اس جھونپڑی کے اندر چھپے ہوئے راز کے بارے میں معلوم کر سکیں؟ تو سلطان نے تاجر سے پوچھا کہ اس عورت کے بارے میں کوئی خاص بات بتاؤ۔ تو تاجر نے بتایا کہ حضور وہ عورت سارا دن اس جھونپڑی کے اندر رہتی ہے اور اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرتی ہے، اور وہ علاقے کے اندر اپنے مذہب کے مطابق نیکوکار عورت مشہور ہے، لیکن حضور وہ دوپہر کے وقت اپنی جھونپڑی کے آگے تالا لگا کر کہیں چلی جاتی ہے اور چند لمحوں بعد واپس آتی ہے۔ یہ سن کر سلطان کے دماغ میں ترکیب آئی، اور سلطان نے کہا کہ کل دوپہر جب وہ عورت اس جھونپڑی کو تالا لگا کر جائے گی تو میں اس جھونپڑی کے اندر داخل ہو جاؤں گا، اور جیسے ہی وہ جھونپڑی کے اندر میں داخل ہوں گا تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ آخر جھونپڑی کے اندر کیا راز چھپا ہوا ہے۔ تو لوگوں نے کہا، جھونپڑی کے اندر کوئی ایسی خاص بات نہیں، اس کے اندر ایک بستر پڑا ہوا ہے اور کچھ برتن۔ تو سلطان نے کہا، ضرور اس جھونپڑی کے اندر کوئی خاص راز ہے۔ اگلے دن جب وہ بوڑھی عیسائی عورت معمول کی طرح چند لمحوں کے لیے باہر گئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ
اس جھونپڑی کے اندر بڑے ہی ماہرانہ طریقے سے داخل ہوئے، اور جیسے سلطان اندر داخل ہوئے تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جھونپڑی کا معائنہ کیا تو وہ جھونپڑی بالکل خالی تھی، یعنی کہ اس کے اندر صرف ضرورت کا سامان پڑا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر سلطان بڑے حیران ہوئے کہ جس جھونپڑی کے اندر رہنے کے لیے کوئی خاص چیز نہیں، ایک خستہ حال بستر، مٹی کے برتن اور ایک پانی کا مٹکا پڑا ہوا ہے، اور اس کے بدلے میں ہم نے اس عیسائی عورت کو 10 سونے کے صندوق کی پیشکش کی، لیکن اس نے قبول نہیں کیا۔ اور آخر اس کے پیچھے کیا ماجرا ہے؟ آخر ایک جھونپڑی کو بوڑھی عورت بیچنا کیوں نہیں چاہتی؟ سلطان نے اس جھونپڑی کی مکمل تلاشی لی، لیکن اس جھونپڑی کے اندر کوئی ایسی خاص چیز نہیں ملی جو وہ بات ثابت کر سکے، کیونکہ جس کے بدلے میں سلطان نے 10 سونے کے بھرے ہوئے صندوق اور 100 اونٹ کا کہا تھا، لیکن پھر بھی اس بوڑھی عورت نے وہ جھونپڑی گرانے نہیں دی۔ جب سلطان نے مکمل تلاشی کر لی تو مایوس ہو کر سلطان واپس لوٹنے لگے، کیونکہ سلطان کو اپنے سوال کا جواب نہیں مل رہا تھا۔ اتنے میں سلطان نے دیکھا کہ جھونپڑی کے اندر ایک کونے میں ایک چٹائی پڑی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر سلطان کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ چٹائی بہت ہی قیمتی اور نایاب قسم کی تھی۔ سلطان جانتے تھے کہ اس قسم کی چٹائی بڑے بڑے محلوں اور کلداروں کے خاص کمروں میں بچھائی جاتی ہے، اور اس غریب بوڑھی عورت کے پاس اتنی قیمتی چٹائی کہاں سے آ گئی؟ سلطان نے جب اس قیمتی چٹائی کو زمین سے اٹھایا تو اگلا منظر دیکھ کر سلطان کے مزید پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ سلطان نے جب اس چٹائی کو اس جگہ سے اٹھایا تو نیچے اس کے اندر ایک چھوٹا سا لکڑی کا دروازہ تھا۔ سلطان حیران کہ آخر زمین کے اندر ایک لکڑی کا دروازہ کیا کر رہا ہے۔ جب سلطان نے اس لکڑی کا دروازہ توڑا تو اس کے نیچے ایک تہہ خانہ بنا ہوا تھا۔ سلطان نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ فوراً شمع جلاؤ، اور جب شمع جلائی تو سلطان اس تہہ خانے کے اندر نیچے اتر گئے، اور جب سلطان اس تہہ خانے کے نیچے اترے تو اگلا منظر دیکھ کر نہ صرف سلطان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، بلکہ سارے گاؤں والے بھی حیران ہو گئے، کیونکہ وہ بوڑھی اور عیسائی عورت کوئی عام عورت نہیں تھی، بلکہ وہ ریچرڈ بادشاہ کی بہت بڑی جاسوس تھی۔ تو یہ سارا منظر دیکھ کر سلطان کو سمجھ میں آ گیا کہ اگر اس بوڑھی عورت کو سونے کی ضرورت ہوتی تو اتنی بڑی پیشکش کو وہ کبھی نہ ٹھکراتی۔ یہ کوئی عام عورت نہیں، اس لیے اس نے میری پیشکش کو ٹھکرا دیا، اور مجھے پتہ چل گیا۔ اور جب سلطان نے اس بوڑھی عورت کو پکڑ کر تحقیق کی تو اس نے کہا کہ میں ریچرڈ بادشاہ کی خاص ملازمہ ہوں، اور ریچرڈ بادشاہ نے مجھے آپ کی جاسوسی کرنے کے لیے ایک عیسائی بوڑھی عورت کے بھیس میں یہاں بھیجا، اور مجھے یہ کام کرتے ہوئے یہاں کئی سال گزر گئے، لیکن مجھ پر کسی نے بھی شک نہیں کیا۔ لیکن حضور آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو سلطان نے کہا کہ جب میں تیری جھونپڑی کے اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک چٹائی پڑی ہوئی تھی، اور وہ چٹائی بہت قیمتی تھی، اور میں حیران ہوا کہ اتنی قیمتی چٹائی ایک بوڑھی غریب عورت کے پاس کیسے آئی، اور پھر مجھے یہ سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا۔ یہ دیکھ کر سارے گاؤں والے حیران و پریشان ہو گئے، اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کو زندان میں ڈال دیا۔ اس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مہارت کے ساتھ ایک جاسوس کو بھی پکڑا اور گاؤں میں بازار بھی بنوایا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ برائے کرم ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔